ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 39۔ اذلان اور زینب لفٹ کے ذریعے مقررہ فلور پر پہنچ گئے۔ چند قدموں کی دوری پر وہ کمرہ آ گیا جو اذلان نے پہلے سے بک کر رکھا تھا۔ راستے بھر اذلان نے زینی کو ایک بار بھی مخاطب نہیں کیا، خاموشی حد سے سوا تھی۔ روم کا لاک کھلتے ہی زینی شکستہ قدموں سمیت آگے بڑھی اور پھر اندر آتے ہی بیڈ پر ڈھہنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ بے اختیار سر کو تھام چکے تھے۔ اذلان نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر گہرا سانس بھرتے روم کا اے سی آن کر دیا۔ اس کے قدم بے اختیار بیڈ کے سامنے موجود صوفے کی طرف بڑھ چکے تھے۔ اذلان کی نظروں کا محور خود کی ذات کو پا کر زینی وہاں سے اٹھی اور پھر فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ اس کے بہتے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ اذلان کے سامنے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو نہیں سکتی تھی، اس لیے اس منظر سے غائب ہو جانے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ اپنے والدین کے رویے کو سوچتے اس کا دل ہزار ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ سر کی نسیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ نظر نہ آنے والا درد صرف دل و دماغ کو ہی نہیں، پورے وجود کو تکلیف سے بھر دیتا ہے۔ زینی کو واش روم میں بند ہوتا دیکھ اذلان کے ذہن پر اچانک ایک کوندہ آن لپکا، جسے سوچتے ہی وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہوٹل کی راہداری میں قدم رکھتے ہی اس کے ہاتھ موبائل کی سکرین پر تیزی سے کچھ ٹائپ کرنے لگے، انداز میں سنجیدگی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ ہال میں اتنے لوگوں کا مجمع دیکھ کر زرار کو شدید کوفت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس نے بچپن سے لے کر اب تک خود کو پارٹیز وغیرہ سے کوسوں دور ہی رکھا۔ اس کے لیے ایسے رش والے ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کرنا ایک مشکل امر بن چکا تھا۔ جب تک روشان اس کے پاس تھا اس کا موڈ پھر بھی بہتر تھا۔ کچھ دیر پہلے اسے ایک ضروری کام کے سلسلے میں شکیلہ بیگم کے پاس جانا پڑا، تب سے زرار بے مطلب اطراف میں نگاہیں گھماتے اپنی توجہ بٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نگاہیں سامنے نظر آتے ایک منظر کی طرف اٹھیں اور پھر پلٹنے سے انکاری ہو گئیں۔ حیا اس وقت دھیمی چال چلتی ہال کا داخلی دروازہ بھور کر رہی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی زرار کی آنکھیں کسی نور کے ہالے کی طرح چمکنے لگیں۔ وہ ہڑبڑانے کے انداز میں صوفے سے اٹھا اور پھر لمبے لمبے ڈھک بھرتا اسی روش پر چلا گیا۔ حیا اس وقت پارکنگ لاٹ میں اپنی کار کی ڈگی میں سر جھکائے کھڑی کچھ سامان باہر نکال رہی تھی۔ جب وہ اپنا کام مکمل کر چکی تو اس نے ایک ہاتھ سے ڈگی کو بند کرنا چاہا، مگر وہ کر نہ پائی کیونکہ اس کا دوسرا ہاتھ تقریباً گفٹ باکسز سے ہی بھرا ہوا تھا۔ بیش قیمت گفٹس ٹوٹنے کے خدشے کے پیش نظر وہ کچھ زیادہ ہی احتیاط برت رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے یار، مریم سے کہا بھی تھا میرے ساتھ آ جاؤ مگر نہیں۔ اسے تو اس وقت برائڈل روم کا کول انوائرمنٹ ہی ہر چیز سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ وہ سرگوشی نما انداز میں بڑبڑاتے ہاتھ میں موجود گفٹس کو اب کار کی باڈی پر رکھنے کا سوچ ہی رہی تھی، اچانک اسے اپنے تعاقب سے زرار کی سنجیدہ آواز سنائی دی۔ ایک منٹ میں بند کر دیتا ہوں۔ اس کی غصیلی بڑبڑاہٹ کو سنتے زرار کے لب بے اختیار دھیمے سے مسکرا اٹھے۔ اس نے حیا کا جواب سنے بنا ہی اس کے ہاتھ سے چابی پکڑی اور ڈگی بند کرتے اسے لاک کرنے لگا۔ حیا کا منہ حیرت اور شدید غصے کے مارے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ لائیں مجھے دے دیں گفٹس، اندر تک چھوڑ آتا ہوں۔ زرار نے شائستہ لہجے میں گویا تے گفٹ تھامنے چاہے، مگر حیا اسے سرد گھوری سے نوازتی ہاتھ میں موجود تمام گفٹس بونٹ پر رکھ چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ واپس پلٹی اور پھر کسی بھوکی شیرنی کی طرح زرار پر جھپٹتے اس کے ہاتھ سے چابی چھین لی۔ حیا کے اس قدر سرد رویے کو دیکھتے زرار کا پورا وجود ساکت پڑ گیا۔ ایک منٹ حیا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ زرار نے ضبط کا گھونٹ پیا اور پھر اگلے ہی لمحے اپنے قدم آگے بڑھاتے وہاں سے جاتی حیا کے راستے میں حائل ہو گیا۔
غیر متوقع طور پر سامنے آتے اس نے پھر سے نرم لہجے میں مخاطب کیا، ایکسکیوز می مسٹر اسرار، آپ کی طرح میرے بھی کچھ پرسنلز ہیں، میں بھی ہر ایرے گہرے شخص کو اس میں انٹرفیئر کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتی، اس لیے بہتر یہی ہوگا آئندہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنا۔ حیا کا تیر برساتا لہجہ اسرار کو اندر تک گھائل کر گیا۔ اس کا رد عمل سنے بنا ہی حیا اس کی سائڈ سے گزرتی واپس ہال کے اندر چلی گئی۔ ڈیم اٹ، بات نہیں کریں گی تو پرابلم سولو کیسے ہوگی؟ اسرار نے ایک زور آور کک کار کے ٹائر پر مارتے اپنے اندر کا غصہ باہر نکال دیا۔ اس کی نیلی جھیل جیسی شفاف آنکھیں سرخیوں سے بھر چکی تھی۔ حیا کا یوں نظر انداز کرنا اسے دوہری اذیت میں مبتلا کر گیا۔ پہلے جب کبھی اسے کوئی پریشانی لاحق ہوتی وہ چپ کا روزہ رکھ لیتا تھا، لیکن جب سے اس کی زندگی میں فاطمہ نے قدم رکھے تب سے اس نے اپنی سوچ میں ایک بڑی تبدیلی رونما ہوتے دیکھی۔ اس نے فاطمہ سے یہی سیکھا تھا کہ بات کرنے سے کئی مسائل حل ہو جاتے ہیں، بات نہ کرنے کی وجہ سے رنجشیں دور ہونے کی بجائے مزید بڑھ جاتی ہیں، رشتوں میں تناؤ کی سی فضا قائم ہو جاتی ہے، غلط فہمیاں جنم لینے لگتی ہیں۔ اگر وقت رہتے آپس میں بات کر لی جائے تو نفرتوں اور قدورتوں کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس طرز عمل سے بکھرے رشتوں میں بھی محبت کا پودا پروان چڑھنے لگتا ہے۔ اسی طرح زوجین کا آپسی رشتہ بھی اسی درخت کی مانند ہوتا ہے جس کی نشو و نما میں اگر محبت کا بیج اور مخلصی کا پانی بروقت نہ دیا جائے تو وہ سوکھ جاتا ہے۔ تیز ہوا کے جھونکوں کی وجہ سے اس کی ٹہنیوں پر موجود ایک ایک پتا جھڑنے لگتا ہے۔ جس دن تنے کے لیے اپنی جگہ پر قائم رہنا مشکل ہوتا ہے اس کی شاخیں کمزور پڑنے لگتی ہیں۔ کچھ عرصے بعد وہ وقت بھی آتا ہے جب زمیں بوس ہو جانا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ایسے درخت کو کچھ لوگ تو پروان چڑھنے سے پہلے ہی جلا کر بھسم کر دیتے ہیں۔ اسرار ابھی تک وہیں کھڑا حیا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا جب ہی اسے اپنی سماعتوں میں فون کی تیز بیل کی آواز گونجتی سنائی دی۔ اسکرین پر فاطمہ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرنے کے بعد خوشگوار مسکراہٹ چہرے پر سجائے فاطمہ سے بات کرنے لگ گیا۔ بات کے دوران اسے حیرت بھی ہو رہی تھی کہ فاطمہ کے ساتھ تو اس کا خون کا رشتہ بھی نہیں ہے، پھر وہ اس کی پریشانی کیسے بھانپ لیتی ہے۔